بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ کے سامنے آج کا ولاگ حاضر ہے جی۔ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج موقع نہیں مل سکا، میں ٹریول کر رہا تھا۔ عام باتیں یہ ہیں جی، میاں نواز شریف کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا سسٹم نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں۔ جو عدالت کے اندر ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آپ کو آج ہم یہ بتائیں گے کہ ایک شخصیت جن کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا تھا وہ کون ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کریں گے۔ وہ ہیں خاور مانیکا۔ ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ وہ ہو کیا رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اس ولاگ کے اندر آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے ان میں سے اندلیب عباس صاحبہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ تو غالباً خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ اس وقت زیر عتاب ہیں، 2 مقدموں میں بیلز کے بعد پھر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اندلیب عباس صاحبہ کو بھی آج وہ استحکام پاکستان پارٹی کی شاخ پر جا کر ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور وہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ منازع حسن صاحبہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر چکی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کی سفٹنگ کیسے ہوتی ہے نا، جھاڑ پھونک کی کیسے ہو رہی ہے، کیسے پتہ لگتا ہے اس کو لے آؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو فلان کر دو۔ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے، لیکن یہ لوگ آ تو گئے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو سیم پیج ہم سنتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، وہ سیم پیج تو آج بھی ہے، لیکن کیا صفحہ بدل چکا ہے؟ آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سے دوست یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ غلطی کر رہی ہے، دہرا رہی ہے سب کچھ، اور یہ تو بعد میں بھی ویسا ہو جائے گا اور پھر ایسا ہو جائے گا۔ اور کسی ایک سیاستدان نے یہ کہا کہ جی میاں نواز شریف کو تو اگر سمپل میجورٹی بھی مل گئی تو ان کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسے ہی حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ میاں صاحب جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کم لمیٹڈ سی سویلین سپیس کے اندر میاں صاحب کیسے سروائیو کریں گے، کیونکہ وہ تو ان کا تو ماڈل ہی اور ہے گورن کرنے کا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ذرا آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میاں نواز شریف کا آج جو معاملہ نیب کے سامنے چل رہا ہے، وہ پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر گئے، وہاں میں چل کے جمع کرائے، وہاں ضمانت بھی ہوگی، وہ احتساب عدالت کے اندر ہے بائی دی وے، اور یہ توشہ خانہ معاملہ جا رہا ہے۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی، ریفرنس ہے ان کے خلاف، اور وہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے۔ یہاں 2 اپیلیں ہیں جن کی بحالی کے لیے آج میاں نواز شریف صاحب نے رجوع کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور 26 اکتوبر کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ 2 دن کی مزید حفاظتی ضمانت انہیں ملی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب کے ساتھ اٹکیلیاں ہو رہی تھیں، یعنی نیب کو باقاعدہ طور پر شرمندہ کر رہے تھے معزز جج صاحبان، اور یہ فرما رہے تھے، جو ان کی گفتگو سے اندازہ بھی ہوتا ہے اور جو رپورٹنگ ہوئی، کہ بھیا بتا دیں آپ کو میاں صاحب کی گرفتاری کوئی بالکل مطلوب نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا، گو کہ آپ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی، ان پر کسی طرح کے آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام نہیں ہے، مطلب اسی وجہ سے آپ انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے نا۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی معاملہ ان کی حفاظتی ضمانت کا ہے یا سزا معطلی کا ہے، لیکن ہم میرٹ پر دلائل بعد میں دیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک جو آج سرپرائز کیا ہے سب کو، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نیب کی کوئی نہیں ضرورت جی، ہم تو کہتے ہیں کہ میرٹ پر کیس آرگیو ہو جائے، اور میرٹ پر ہمیں بتائیں جی کہ ہماری اپیلیں ایکسیپٹ ہوں گی یا خارج ہوں گی۔ اب ایون فیلڈ کے اندر تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی بریت بس لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر کہ ان کی بریت ہو جائے گی، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے فیصلے کے بعد ویسے ہی ایون فیلڈ ریفرنس کیے تو ڈنگ ہی نکل گیا ہے۔ رہ گیا العزیزیہ کا معاملہ، وہ کافی بڑا فیصلہ ہے، موٹا فیصلہ جو ٹرائل کورٹ نے دیا تھا، لیکن وہ ان جج صاحب نے دیا تھا جو کہ اب رحلت فرما چکے ہیں، اور ان کی ایک وہ ناصر صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو میں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زبردستی فیصلہ کروایا گیا۔ فلیگ شپ کے اندر میاں صاحب کو بری کیا گیا، لیک آف ایویڈنس، یہاں پر ان کو سزا دی گئی۔ اب اس کی کریڈیبلٹی سزا کی ابھی کتنی بھی رہے گی، بے شک جج صاحب کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، سب کچھ ہو گیا، لیکن سزا موجود رہی۔ اس پہ مسلم لیگ نون بڑا شور وہ ٹھیک میں چاہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انڈر ڈیورس مجھ سے فیصلہ لیا گیا تو کیا اس میں سچی بات ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں جو ہیرے تھے نا جے آئی ٹی کے، انہوں نے بھی بڑا کمالی کام کیا تھا۔ بہرحال اب یہ تو عدالت کے اوپر ہے، لیکن اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے جی کہ سسٹم اتنا میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت حق میں ہے
کہ نیب کہتی ہے ہمیں وہ مطلوب ہی نہیں ہے. مطلب چیئرمین نیب کے بارے میں عدالت پوچھ رہی ہے کہ بھیا وہ ملک میں ہیں, یا آپ پروسیکیوٹر کو پوچھ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہی کچھ بولی جا رہے ہو کہ نہیں جی ملک میں ہیں. یعنی کہ چیئرمین نیب کو پتا ہے کہ میرا پروسیکیوٹر عدالت میں جا کے کیا کہہ رہا ہے. تو میاں صاحب کے لیے سہولت نیب تو مہیا انہیں کر رہا ہے. آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ان کی جماعت کی جی نہیں ہمیں نیب کے کندھوں پہ چڑھ کے ریلیف نہیں چاہیے, تو جناب نیب نے تو اپنا کندھا آپ کو فراہم کیا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جب میرٹ پر کیس آرگیو ہوگا, تو میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں, مجھے اب بھی اس بات پر میں آلموسٹ سرٹن ہوں کہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ فیصلے اوور ٹرن ہو جائیں گے. یعنی کہ میاں نواز شریف کو ان میں ان کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی جائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی, ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ ایون فیلڈ والی تو ویسے ہی ہو جائے گی, جو فلیگ شپ والی ہے اس پہ بھی مجھے کافی امید ہے کہ وہ جب میرٹ کے اوپر کیس آرگیو ہوگا تو ٹیکنیکل نکات ہوتے ہیں. وہ امجد پرویز صاحب بڑے لائق وکیل ہیں, بہت لائق وکیل ہیں نیب کے کیسز کے حوالے سے. انہوں نے نقطے نکال لینے اور وہ اس چیز کو اپنی طرف گھما لیں گے. ساتھ پورا نظام میاں نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ان کا آپ نے دیکھے نا وہ مری تشریف لے گئے, پروٹوکول یہ وہ سب. آج نگران حکومت نے ان کو قسمیں دی ہے, ذہن میں رکھیے قسمیں سزا معطل کی ان کی العزیزیہ میں. کیوں معطل کی؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ العزیزیہ کا فیصلہ ایون فیلڈ جیسا فیصلہ نہیں تھا. وہ اتنا بڑا تھدا ہے جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اس میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے سی آر پی سی کے سیکشن 401 کے تحت ان کی سزا معطل کی ہے میاں نواز شریف کی. کیوں کی ہے؟ کہ اگر چانس نہیں لینا, اگر عدالت ان کو اس میں ان کو بیل نہیں دیتی یا ان کی سزا معطل نہیں کرتی, تو یہ نہ ہو کہ میاں نواز شریف کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں. تو نگران حکومت جو کے بارے میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ وہ زیر نگرانی ہے, وہ زیر نگرانی. تو نگران حکومت کا کیا تعلق بنتا ہے جی کہ وہ کسی کی سزائیں معطل کرتی پھرے؟ نگران حکومت کا ٹھیک ہے, وہ قانون کے مطابق ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کو آپ درخواست دیتا ہے کوئی بھی بندہ کہ جی جو افیکٹو ہو کہ جی آپ میری سزا معطل کر دیں. لیکن عام طور پر نگران حکومت ان چیزوں میں پڑتی نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھیے نظام کیسے میاں نواز شریف کے لیے بن رہا ہے اور حالات کریٹ کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے پاور پالیٹکس. یہ وہی ہے جو ایک زمانے میں عمران خان کے لیے اس سے بھی بلیٹنٹ اور بروٹل کام کیے گئے. ایک شخص کو نااہل کروایا گیا, اس کی حکومت ختم کروائی گئی اور عمران خان کو لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. آج نظام اپنے آپ کو اپنی چیزیں دہرا رہا ہے اور یہ سامنے آ گیا. اب آپ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, آج ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ٹویٹیں کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ ہے, نظام ننگا ہو گیا, نظام ننگا ہو گیا, اداروں نے اپنی ساکھ کھو دی. او بھائی جان, جب عمران خان کو نظام ان کندھوں پہ بٹھا کے لایا تھا یوں کرتا ہوا, تو اس وقت نظام کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی تھی؟ کائے کی کریڈیبلٹی تھی نظام کی؟ سارے ادارے بلیٹنٹلی, بلکہ میں کہتا ہوں نظام ننگا کیا, نظام تو برہنا تھا, چوک میں برہنا ہوا تھا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے. کسی ادارے نے اپنی کریڈیبلٹی کو نہیں چھوڑی. ثاقب نثار صاحب کی صدارت میں سپریم کورٹ نے اپنی بیڑا غرق کر لیا, باجوہ صاحب کی ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. تو بھائی یہ تو پھر پاور پالیٹکس ہے. پھر اگر آپ آج کہہ رہے ہیں نا غلط ہے کہ ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے میاں نواز شریف کے لیے, تو پھر پہلے یہ مانے کہ عمران خان کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, مرچیں نہیں لگنی چاہیے پھر ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو. یہ بات فیکٹ ہے. آپ کہیں آج برا ہے لیکن پہلے بہت اچھا تھا, نہیں, آپ بھی اقتدار میں ایسے ہی آئے تھے بلکہ لوگوں کو روند کر آئے تھے. تو ذرا یہ چیز ذہن میں رکھا کریں. دوسری بات, وہ جو تحریک انصاف سے نکل کے اب آئی پی پی کے اندر ہمارے کئی دوست جا رہے ہیں, مندریب عباس صاحبہ محترم شخصیت ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے. آپ نے ان کے چہرے پہ وہ دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈسکمفرٹ سا تھا, وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جسے کہہ رہے ہیں دھکے سے ہی وہ ہو رہا ہے کہ بس انہیں پتہ ہے کہ میری کوئی سروائیول نہیں ہے, اب مجھے اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی والے دن کدھر تھیں اور ان کے واقعات کیا تھے؟ کیا وہ کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کیس وہ جیو فینسنگ میں نہیں تھی؟ کیا وہ کسی چیز کے قریب نہیں گئیں؟ یہ سوال ہے تحقیقات کرنے والے اداروں سے. یہ بتائیں نا جی کہ وہ کدھر تھی. مجھے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے آس پاس تھیں. تو خدیجہ شاہ کو اگر سزا ہوئی ہے تو اندلیب عباس صاحبہ کو محض کیا اس وجہ سے لیوریج دی جا رہی ہے یا مل رہی ہے؟ وہ بھی دیکھا بالکل خاموش رہی ہیں, کہیں بھی نظر نہیں آئی. ممکن ہے اندلیب عباس صاحبہ یہ میرے ریبٹل میں کہیں کہ نہیں بھائی میں تو کہیں قریب تھی نہیں, اور اچھی بات ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ میں 9 مئی والے دن باہر بھی نہیں نکلی, میں نے کینٹ میں گئی بھی نہیں, میں تو کور کمانڈر ہاؤس سے قریب نہیں گئی, میں تو سی ایس ڈی کے پاس نہیں گئی. وہ آ کے بتائیں نا. لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی گیا ہے تو پھر محض اس وجہ سے اس کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ایک اور جماعت کو جوائن کر رہا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک شخصیت ہے, مطلب خاور مانیکا صاحب,
دیکھیے ایک ہوتا ہے جب آپ کوئی بندہ اقتدار میں سے نکل جاتا ہے نا، تو خاور مانیکا صاحب ظاہری بات ہے ان کو ریسٹ کیا کیا سابق خاتون اول کے وہ سابق شوہر ہیں، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنی سابق اہلیہ کا بہت استعمال کیا ہے، ان کے اثر و رسوخ کا، اور ان کے چلے ماں بیٹے کا تعلق وہ تو موجود ہی تھا نا، بیٹوں کے لیے ہیلپ کرنا، بیٹوں کو کرنا، یا وہ اگر لک آفٹر اپنے بیٹوں کو کرتی تھیں وہ تو ایک نیچرل بات ہے، لیکن خاور مانیکا صاحب کس حد تک پینیٹریٹ کرتے تھے اور کس حد تک انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یہ پنجاب کی بچہ جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو پتہ ہے خاور مانیکا صاحب کیا کرتے تھے، اور ریسٹ دس از ہسٹری۔ تو خاور مانیکا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اتنا خاص بڑا وہ جی اکاڑا میں جی زمینوں کے اوپر کر لیا، وہ بتایا جاتا ہے وہ دکانیں بھی بڑی پرانی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاور مانیکا صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے؟ کیا وہ کوئی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ کچھ بتانے جا رہے ہیں؟ کیا وہ کبھی بتائیں گے یا چپ ہی رہیں گے؟ کیا وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ آپشن دی جا رہی ہے شاید کسی سٹیج پر، بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں ان کے لیے بھی سرکمسٹانسز لمٹ کیے جا رہے ہیں نا، وقت کے ساتھ ہر چیز لمٹ ہو جاتی ہے، ان کو بھی آ کے پھر شاید بتانا پڑے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے وہ بتائیں گی اور بتانے والی ہیں کہ وہ پنجاب میں کیا کر رہی تھیں اور ان کا کیا تعلق تھا سابق خاتون اول سے، اور سابق خاتون اول کا پنجاب کے اندر ہوئی ہوئی کرپشن اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسوں سے کیا تعلق تھا، وہ یہ بتائیں گے۔ اسی طرح خاور مانیکا صاحب کے اوپر بھی مجھے بڑے بابسوخ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ یا ہو چکا ہے، ایک ہوتا ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی کچھ وہ اپلوڈنگ ہوتی رہتی ہے یا وہ بفر کرتا رہتا ہے سسٹم چلانے کے لیے نا، وہ انیشلائز کر رہا ہوتا ہے دوبارہ، یہ ساری کمپیوٹر کی ٹرمز ہیں جو ہم اب موبائل سے بھی دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیم پیج کی بات کی جا رہی ہے سارے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے عمران خان کیا کہتے تھے جب سیم پیج باجوہ صاحب کے ساتھ تھا۔ میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں، صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی، ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دس کرنٹ آرمی چیف، he is probably the most pro-democratic military man we've seen. He is being criticized by Nawaz Sharif because he is not helping Nawaz Sharif to get off his corruption cases. آپ سوچے کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین چوں گا۔ اب آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اب یہ چیزیں جب بدل جاتی ہیں، عمران خان پھر باجوہ صاحب کو میر جعفر، میر صادق، پھر ان کی ایک ڈیکوریٹڈ فوجی افسر کو ڈرٹی ہیری کہتے رہے، وقت بدل گیا۔ مسلم لیگ نون کہتی تھی اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے اور غیر سیاسی ہو جائے، آج مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے اور ان کے قریب ہے اور اقتدار کے رستے میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار تک جا رہی ہے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے، کروڈ، بے رحم، بروٹل، اس میں اصول کوئی نہیں ہوتے، اس میں ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنا جیسے بھی ملے۔ یہ ولاگ آپ نے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔